أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال هو كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله وهو الذي لا تلتبس به الألسنة ولا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى يقول إنا سمعنا قرآنا عجبا من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، میرے نہایت واجب الاحترام معزز علماء کرام اور اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمان نوجوان دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارے اس جامعہ ابو ہریرہ کی درجہ حفظ کی کلاس میں سے 3 طلبہ اعظام جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا، ان کے حفظ مکمل کرنے کی خوشی میں آج کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ آپ حضرات نے ان 3 بچوں کو دیکھا اور سنا جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا۔ اللہ رب العزت ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے موضوع کی مناسبت سے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور ذخیرہ احادیث میں سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 مبارک احادیث تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے ان کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان میں سے پہلی روایت کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری روایت کے راوی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری روایت کے راوی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ، اور ہمارے اس ادارے کا نام ہے جامع ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں سے سب سے ممتاز وصف یہ تھا کہ احادیث جتنی صحابہ سے منقول ہیں ان میں سے سب سے زیادہ احادیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابی ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد کاروبار نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن نبوت سے وابستہ ہونے کے بعد دکانداری اور تجارت نہیں کی۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ دکانداری کرنا گناہ ہے، تجارت کرنا ناجائز ہے اور یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد گرامی فرمایا، اگر پیغمبر کے اس ارشاد پہ نظر جائے تو صحابی کا عمل بھی سمجھ آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کلہم کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں،
ان میں سے جس صحابی کے نقش قدم پر چلو گے تم نجات پا جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے دین دیا، اللہ کے پیغمبر نے دین صحابہ کرام کو عطا فرمایا، اور صحابہ نے پیغمبر کے دین کو پوری دنیا میں عام کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علوم ظاہری بھی عطا فرمائے، علوم باطنی بھی عطا فرمائے۔ علوم ظاہری کہتے ہیں قرآن کریم کے الفاظ کو، حدیث مبارکہ کے الفاظ کو، اور علوم باطنی کہتے ہیں تزکیہ اور طہارت کو، کہ انسان کو اللہ وہ اخلاق اور وہ اوصاف عطا فرما دے جن اوصاف کی وجہ سے انسان اللہ کے دین پہ عمل کرتا ہے۔ آپ حضرات نے اخلاق کا لفظ تو سنا ہوگا، میں ایک اخلاق کے لفظ کی وضاحت عرض کرتا ہوں۔ عموماً لوگ کہتے ہیں نا جی یہ سخاوت ایک بڑا اچھا خلق ہے، اخلاق کا حصہ ہے، شجاعت اخلاق کا حصہ ہے، عدالت اخلاق کا حصہ ہے، لیکن یقین کیجئے کہ ہم میں سے 99% لوگ اس کا معنی جانتے نہیں ہیں۔ اگر کسی سے پوچھو بھی سخاوت کسے کہتے ہیں تو لوگ کہیں گے سخاوت کا معنی کہ پیسے بہت خرچ کرے، حالانکہ پیسے خرچ کرنے کا نام سخاوت نہیں ہے، اللہ کی راہ میں مال دینے کا نام تو صدقہ ہے، سخاوت تو نہیں ہے۔ جو انسان اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے یہ کہتے ہیں اس نے صدقہ کیا، اگر صدقہ واجبہ دیا تو کہتے ہیں زکوٰۃ ادا کی، اگر پیداوار میں سے صدقہ واجبہ دیا کہتے ہیں عشر دیا، اور اگر نفلی مال دیا کہتے ہیں اس نے صدقہ کیا۔ اس کو قرآنی اصطلاح میں صدقہ بھی کہتے ہیں اور قرآنی اصطلاح میں انفاق فی سبیل اللہ بھی کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا نام صدقہ اور انفاق ہے تو پھر سخاوت کسے کہیں گے؟ سخاوت کا معنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں ہے، اصل میں سخاوت کہتے ہیں انسان کے اندر اس وصف کو کہ جو انسان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ عطا کرتی ہے۔ تو سخاوت خرچ کرنے کا نام نہیں ہے، سخاوت اندر کے اس جذبے اور فطرت اور طبیعت کا نام ہے کہ جو انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح صداقت ہے، شجاعت ہے، عدالت ہے، باقی صاحب کسی پر قیاس فرماتے چلے جائیں۔ تو میں نے عرض کیا اللہ نے پیغمبر کو صاف ظاہری بھی دیے اور اللہ نے پیغمبر کو صاف باطنی بھی دیے، دونوں علوم سے رب نے پیغمبر کو نوازا، اور نبی نے وہ علوم صحابہ کو منتقل کیے، صحابہ نے ان علوم کو پوری دنیا میں امت کے سامنے بیان کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جامع انسان تھے، کوئی وصف انسانیت کا ایسا کامل نہیں ہے جو ہمارے پیغمبر کے اندر نہ پایا جائے۔ ویسے تو اللہ نبی کو کامل پیدا کرتا ہے، نبی انسان کامل ہوتا ہے، لیکن ہمارے پیغمبر تو نبی نہیں، وہ تو نبی الانبیاء ہے۔ ہمارے پیغمبر نبی نہیں، سید الانبیاء ہے۔ ہمارے پیغمبر تو وہ ہیں کہ جن کی برکت سے اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کو نبوت عطا کی ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت عقیدہ یہ ہے حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک جس قدر انبیاء کو اللہ نے نبوت دی ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تو حضرات انبیاء کو نبوت ملی لیکن پیغمبر کے صدقے میں ملی، اس کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں ذاتی اور عطائی نبوت۔ ہمارے پیغمبر کی نبوت ذاتی تھی اور باقی انبیاء کی نبوت عطا ہوئی بواسطہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو نبی انسان کامل ہوتا ہے لیکن نبی عام نبی کی بات نہیں، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی الانبیاء ہے، پیغمبر انسان کامل ہیں۔ نبی کے اندر اللہ نے ساری اوصاف کو جمع کر دیا لیکن پیغمبر کے اوصاف آگے صحابہ میں منتقل ہوئے، لیکن ہوا یہ کہ نبی نے سارے اوصاف صحابہ کو دیے۔ علم تو ہر صحابی کے پاس موجود تھا، ہر صحابی قرآن پورا جانتا تھا، ہر صحابی مسائل کو جانتا تھا۔ اگلا مسئلہ یہ تھا اوصاف نبوت کا، وہ اللہ نے پیغمبر کے صحابہ کو دیے لیکن کسی میں ایک وصف نمایاں، کسی میں دوسرا نمایاں، کسی میں دوسرا نمایاں، اور اللہ کے پیغمبر نے اعلان فرمایا کہ میرے اوصاف صحابہ میں تقسیم ہوں گے اور تم میں سے جس کے نقش قدم پر چلو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا اور تم نجات پا جاؤ گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو لیا، صحابہ آگے چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے صحابہ میں سے وہ صحابی رسول ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد تجارت نہیں کی، کلمہ پڑھنے کے بعد کاروبار نہیں کیا، کلمہ پڑھنے کے بعد مزدوری نہیں کی، بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو پیغمبر کے دین کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کا کام یہ تھا نبی سے دین کو لینا اور پیغمبر کے دین کو محفوظ کرنا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے علوم کو لیا اور محفوظ کیا، اور آپ حیران ہوں گے کہ جو علوم دینے والے تھے وہ دے دیے اور جو علوم امت کو نہ دینے والے تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جو علوم اللہ کے نبی نے مجھے دیے اگر سارے علوم میں امت کو دے دوں تو لوگ میری گردن کو کاٹ دیں، لوگ ان علوم کو سمجھ بھی نہ پائیں جو علوم اللہ کے پیغمبر سے میں نے سیکھے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جس نے پوری زندگی اپنی دین پہ خرچ کی ہے۔ میں یہ بات کیوں کہنے لگا ہوں، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں
کہ جی ہمیں دین کے ساتھ دنیا کا کام بھی کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں مبارک ہے, دین کا کرے دنیا کا کرے, کوئی منع تو نہیں کرتا. بعض لوگ کہتے ہیں جی دونوں علوم ہونے چاہیے, ہم منع تو نہیں کرتے دونوں علوم پڑھیں, لیکن آدھے صحابہ میں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو محض علم دین کے لیے وقف کر دیا اور کوئی دوسرا کام کیا ہی نہیں ہے. اگر یہ دوسرے کام کرنے ضروری ہوتے, اللہ کے پیغمبر ان کو فرماتے تم ساتھ دنیا بھی کرو, تم تجارت بھی کرو, تم مزدوری بھی کرو, تم نے صرف اپنے آپ علم کے لیے وقف کیوں کر دیا؟ تو جو انسان اپنے آپ کو محض علم کے لیے وقف کر دے وہ یوں سمجھے کہ سنت ابو ہریرہ کو زندہ کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کو اللہ نے سنت عطا فرمائی تھی, ابو ہریرہ کی سنت کو زندہ کرتا ہے. کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کو ابو ہریرہ سے پیار تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ کے نقش قدم پہ چل پڑے. اور بعض ظالم وہ تھے جن کو صحابی رسول سے پیار نہ تھا, ان نے صحابہ پہ حملے کرنے شروع کر دیے. میرے دوستو ایک بات یہ نشین فرما لیں, دنیا میں جو بھی انسان دین پہ حملہ کرتا ہے یا وہ کم علمی کی وجہ سے کرتا ہے یا وہ کم عقلی کی وجہ سے کرتا ہے یا ضد کی وجہ سے کرتا ہے, اور کوئی وجہ نہیں ہوتی. یا علم نہیں ہوگا جاہل ہوگا, یا انسان میں علم ہوگا تو عقل کم ہوگی کم عقل ہوگا, یا انسان کے اندر اللہ علم بھی دے گا عقل بھی دے گا مگر ضد ہوگی, اس کی وجہ سے دین پہ حملہ کرے گا. جن لوگوں نے صحابہ پہ حملہ کیے ان میں سے بعض وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا, اور حملے کا انداز کیا اختیار کیا. اب حضرت ابو ہریرہ کا نام ابو ہریرہ تو نہیں تھا, نام تو ان کا عبد الرحمن تھا, والد کا نام صخرہ تھا, عبد الرحمن بن صخرہ, اور بھی ان کے نام روایات میں آتے ہیں, لیکن زیادہ معتبر روایت یہ ہے ان کا نام تھا عبد الرحمن, والد کا نام تھا صخرہ. تو بعض لوگ فوراً کہنے لگے کہ تم ابو ہریرہ سے پیار کرتے ہو. ہریرہ عربی زبان میں بلی کو کہتے ہیں, ابو ہریرہ کا معنی ہوتا ہے بلی کا باپ. یہ کون سا عظمت والا آدمی تھا؟ اگر عظمت والا انسان ہوتا اس کا نام ابو ہریرہ کیوں رکھتے؟ میرے دوستو جس کے لیے میں نے بات اٹھائی, اللہ کرے یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے. اب بات سمجھنا, لوگوں نے اعتراض کیا اور اعتراض کیا کرنے لگے, ہریرہ نام ہے بلی کا, بلی کا بھی نہیں بلی کے بچے کا جسے ہم بلونگڑا کہتے ہیں. عربی زبان میں حضرت بلی کو کہتے ہیں اور بلی کے چھوٹے بچے کو ہریرہ کہتے ہیں جسے ہم بلونگڑا کہتے ہیں. ابو ہریرہ کا بظاہر نام کیا ہے؟ بلی کا باپ. تو لوگ کہتے ہیں اگر ابو ہریرہ بڑے باکمال لوگ ہوتے تو لوگ اس کو علامہ کہتے, لوگ اس کو فقیہ کہتے, لوگ اس کو محدث کہتے. ابو ہریرہ کیوں کہہ دیا؟ میرے دوستو صحابہ کے عشق کا اندازہ کریں, یہ بات میں کیوں کہنے لگا ہوں. ہمارے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی صورت میں آیا ہے. اس ظالم نے ایک نیا فلسفہ دیا ہے. وہ کہتا ہے پیغمبر کے عمل دو قسم کے تھے, نبی نے بعض عمل کیا نبی ہونے کی حیثیت سے اور بعض عمل کیے انسان ہونے کی حیثیت سے. میں اور آسان کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں حضور نے بعض کام کیے عبادت کے لیے اور بعض کام کیے بشری تقاضوں کی وجہ سے. مثلا نبی نے وضو کیا, وضو کیوں کیا؟ کہ نماز پڑھنی تھی, اللہ کا حکم تھا. پیغمبر نے نماز کیوں پڑھی؟ کہ اللہ کی عبادت کا حکم تھا. نبی نے روزہ رکھا, یہ عبادت تھی. نبی نے حج کیا, عبادت تھی. نبی نے جہاد کیا, عبادت تھی. یہ تو نبی نے کام فرمائے عبادت سمجھ کر, لیکن بعض کام وہ تھے جو عبادت نہیں بلکہ بشری ضرورت تھی. مثلا وہ کون سا؟ پیغمبر نے لباس پہنا, لباس بشری ضرورت ہے, مسلمان ہو تو بھی پہنے گا اور کافر ہو تو بھی پہنے گا. یہ انسان اپنی گرمی کا, عربوں کے اندر وہ گرمی تھی تو گرمی کے موسم میں نبی نے اپنے سر پہ پگڑی باندھی. وہ کہتے ہیں پگڑی اس لیے نہیں باندھی کہ عبادت تھی, پگڑی اس لیے کہ عربوں کا مزاج یہ تھا, ان حضرات کا ماحول اور مزاج تھا, اس لیے وہ پگڑی پہنتے. کہتے ہیں نبی نے اپنے سر میں تیل لگایا, وہ عبادت سمجھ کر نہیں بلکہ اس لیے کہ تیل سے انسان کے جسم کو فائدہ پہنچتا ہے. پیغمبر نے آنکھوں میں سرما لگایا مگر وہ عبادت سمجھ کر نہیں بلکہ اس لیے سرما حضور نے لگایا, اس سے آنکھ کے اندر بینائی میں طاقت آتی ہے. اس ظالم نے کہا کہ پیغمبر کے اعمال دو قسم کے ہیں, جو کام نبی نے بطور عبادت کے کیے وہ کام کرنا امت کے لیے ضروری ہے, لیکن جو کام پیغمبر نے عبادت کے طور پر نہیں بلکہ بطور بشری ضرورت کے کیے یہ کام کرنا امت کے ذمے نہیں ہے اور اس کے کوئی مستقل طریقہ بھی نہیں ہے. لباس بشری ضرورت تھی, جیسا چاہو پہنو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا بشری ضرورت تھی, آپ جیسا چاہو پہنو. رہائش انسان کی بشری ضرورت ہے, آپ جیسی چاہو اختیار کرو. یہ سب بشری تقاضے ہیں, اس میں شریعت نے کسی کو پابند نہیں کیا. میرے دوست میں یہ بات کہنے لگا, ایک ذوق ہے آج کا, ایک ذوق ہے پیغمبر کے صحابہ کا. ہم کہتے ہیں اس تقسیم کو کرنے والا وہ شخص ہے جو عشق سے خالی ہے, جو درد نبوت سے
سے خالی ہے, جو پیغمبر کی محبت سے خالی ہے. ایک صحابہ وہ تھے کہ جن کو پیغمبر سے پیار اتنا تھا, اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے, حضور تشریف فرماتے ایک صحابی ہے, صحابی کا نام معاویہ تھا رضی اللہ عنہ. یہ معروف حضرت معاویہ نہیں, ایک اور صحابی تھے, ان کا نام حضرت معاویہ تھا رضی اللہ عنہ. آئے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, حضور نے اپنے گریبان کے بٹن کھولے تھے, حضور یوں بیٹھے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ غیر معروف صحابی, وہ زندگی پر اپنا گریبان بند نہیں کیا. کسی نے پوچھا حضرت آپ بٹن کیوں نہیں لگاتے؟ فرمایا جب میں نے محمد کو دیکھا تو بٹن کھلے ہوئے تھے, میرا جی نہیں چاہتا میں بٹن کو لگاؤں. صحابی رسول تھے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, راستے میں گزر ہوا, حضرت بلال سے فرمایا اذان دو. بلال نے اذان دی. مشرکین کے بچے بھی تھے, وہ جمع ہوئے, انہوں نے نقل کی, ان میں سے ابو محذورہ بھی تھے, انہوں نے نقالی کے طور پہ اذان پڑھی. حضور نے فرمایا اس کو پکڑو. وہ بچے دوڑے, صحابہ نے ابو محذورہ کو پکڑ لیا اور حضور نے فرمایا بیٹا وہ تم کیا کلمات کہہ رہے تھے؟ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کلمات ڈر گئے, کلمات ادا نہیں کیے. حضور نے فرمایا نہیں بیٹا وہ کلمات دہراؤ جو تم نے دہرائے. اس نے کہا جی اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا ذرا زور سے کہو. وہ پھر کہا جی اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابو محذورہ کے سر پہ اللہ کے پیغمبر نے شفقت اور محبت کا نبوت والا ہاتھ رکھا. ابو محذورہ کے دل میں ایمان اتر گیا, وہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. حضرت ابو محذورہ جوانی گزر گئی. حضرت ابو محذورہ کے بال روایات میں آتے ہیں عورتوں کی طرح, بلکہ عورتوں سے بھی لمبے. ان کے اپنے بال یہ کمر سے نیچے گزرتے. کسی نے کہا تم کیسے انسان ہو, بال کاٹ لو. فرمایا کیسے کاٹو, ان بالوں میں محمد کا ہاتھ رکھا ہے, ان بالوں کو میں کاٹ نہیں سکتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بال کاٹنے سے انکار کر دیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے نکلے. حضرت عمر ایک میدان میں جا رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جان بوجھ کے اپنے پاؤں کو یوں ٹھڈا مارا جو پتھر کے ساتھ اور گر پڑے, پھر چلے. کسی نے پوچھا حضرت آپ نے خود جان بوجھ کے اس روڑے اور پتھر کے ساتھ اپنے پاؤں کو مارا اور گرے پھر چل پڑے. حضرت عمر فرمانے لگے میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا, حضور یہاں سے گزرے, پیغمبر کو یہ ٹھڈا لگا, پیغمبر گرے تو مجھے حیات کے بغیر گرے یہاں سے گزر جاؤں. یہ صحابہ تھے. حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ تھے, خچر پہ سوار تھے, سفر میں جا رہے تھے. ایک مقام پہ غلام سے فرمایا اس میرے گھوڑے یا خچر کو روکو. اس نے روک دیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی سواری سے نیچے اترے اور ایسے بیٹھے جیسے انسان پیشاب کرنے کے لیے قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے, پھر اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے چل دیے. اس غلام نے کہا حضرت اگر آپ نے حاجت نہیں تھی, قضاء حاجت نہیں تھی, آپ یہاں پر اتر کے بیٹھے کیوں؟ آپ کیوں بیٹھے تھے؟ آپ نے وقت ضائع کیا, اچھی رفتار میں جا رہے تھے. پر میں مجھے ضرورت تو نہ تھی, لیکن ایک مرتبہ جیسے ہم جا رہے ہیں اسی طرح میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تھا. حضور نے یہاں پہ سواری رکوائی اور پیغمبر قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تو میرا جی چاہتا کہ جاتے پیغمبر کی یہ ادا بھی زندہ کر دو. میرا جی چاہتا میں حضور کی ادا بھی زندہ کر دو. میں اس لیے کہتا ہوں اب صحابہ کا عشق دیکھیں. حضرت ابو ہریرہ کا نام میں بھی مانتا ہوں, ابو ہریرہ نہیں تھا, ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمان تھا. ہریرہ عربی زبان میں بلی کے بچے کو کہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ذوق تھا, وہ بکریاں چراتے تھے, چرواہے تھے, اپنے پاس ایک بلی رکھی ہوتی. ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا یا ابا ہریرہ, اے بلی والے. ابو ہریرہ کو اللہ کے پیغمبر کا نام اتنا پسند آ گیا, وہ فرماتے مجھے عبد الرحمان مت کہو, ابو ہریرہ کہو, عبد الرحمان مت کو مجھے ابو ہریرہ کو. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے صحابی تھے. سفینہ کشتی کو کہتے ہیں. اب سفینہ نام تو نہیں ہے, یہ معروف صحابی وہ تھے کہ جن کے بارے میں روایات میں آتا ہے جب صحابہ افریقہ کے جنگلوں میں گزرے تو وہاں پہ دیکھا کہ شیر بھی تھے اور جنگل کے جانور تھے. حضرت سفینہ نے کھڑے ہو کے اور جنگل میں اعلان کیا تھا جو مجھے راہ بتانے کے لیے آیا ہے. حضرت سفینہ ساتھ چلے, وہ صحابہ کے ساتھ پہنچا کر آیا. نام سفینہ نہیں تھا, نام اور تھا. اللہ کے نبی نے دیکھا یہ بوجھ اٹھا لیا کرتے تھے. حضور نے محبت فرمایا تو کشتی لگتی ہے سفینہ. انہوں نے فرمایا میرے نام کو چھوڑ دو, اب مجھے سفینہ ہی کہا کرو, کیونکہ حضور سے محبت تھا. میں کہتا ہوں ذاکر نائک ظالم تو پیغمبر کی محبت سے خالی ہے, اس لیے تو نے کہا. عادت اور ہے, عبادت اور ہے. ہم یہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت عقیدہ یہ ہے, اللہ کی قسم تم نے سر پہ کپڑا تو رکھنا ہی ہے نا, یوں رکھو جیسے پیغمبر نے رکھا. تم نے کپڑا تو پہننا ہی ہے نا, یوں پہنو جیسے پیغمبر نے پہنا. حضرت انس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, شمائل ترمذی روایت ہے. حضرت
انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ایک مرتبہ میں گیا، اللہ کے پیغمبر کھانا کھا رہے تھے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک برتن دیکھا، برتن میں حضور سبزی کو اٹھا رہے تھے تلاش کرتے ہوئے، میں نے دیکھا کون سی سبزی ہے، فرمایا کہ کدو ہے، میں نے نبی پاک کو دیکھا وہ کدو کو برتن سے اٹھا کے کہتے تھے، انس فرماتے ہیں اس دن کے بعد مجھے کدو سے زیادہ محبوب کوئی غذا نہیں تھی، یہ ادائی تھی نا۔ اب حضرت انس کا ذوق اور تھا تو ذاکر نائک ہوتا، وہ کیا کہتا ہے کھانا ہی ہے نا، مجھے مچھلی پسند ہے تمہیں کدو پسند ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، صحابہ نے خدا کی قسم اپنی محبت کو پیغمبر کے مزاج میں فنا کر دیا تھا، صحابہ نے اپنی خواہش کو حضور کے قدموں میں ڈال دیا تھا، یہی وجہ تھی میرے اللہ نے حضور کے ساتھ صحابہ کے نام کو زندہ کر دیا۔ میں نے بات اس لیے اٹھائی، حضرت کا نام ابو ہریرہ نہیں تھا، ہم مانتے ہیں، لیکن اگلی بات بھی کہہ دو، کم عقل وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ابو ہریرہ کا معنی بلی کا باپ ہے، ان کو ابن کا معنی بھی نہیں آتا۔ عربی زبان میں جیسے ابن کا معنی باپ ہوتا ہے، اسی طرح عربی زبان میں ابن کا معنی والا بھی ہوتا ہے، ہمیشہ ابو ہریرہ کا معنی ابن کا معنی باپ نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیغمبر اپنے گھر گئے، اپنے گھر کے دروازے پہ دستک دی، اپنا گھر نہیں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کو گھر گئے، دیکھا تو اپنی بیٹی لفظ جگر اکیلی ہے، پوچھا زہرا علی کدھر ہے؟ انہوں نے کہا حضرت علی مجھ سے ناراض ہے، فرمایا کہاں گے؟ کہا حضرت وہ تو مسجد میں لیٹے ہوئے، مسجد میں چلے گئے۔ اللہ کے پیغمبر کے اب دیکھو خامد اور بیوی میں ناراضگی، کہا خاتون جنت سیدۃ نساء اہل الجنہ، پیغمبر کی لفظ جگر ہے، لیکن خامد بیوی معاملات تو ہو ہی جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا زہرا علی کدھر ہے؟ فرمایا حضرت وہ تو گھر میں نہیں ہے، ہماری کچھ ناراضگی ہوگی۔ حضور گئے، حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب۔ اب ابو تراب کا معنی گیا، تراب کا معنی مٹی، ابن کا معنی باپ تو نہیں ہے نا، اگر ابو ہریرہ کا معنی بلی کا باپ تھا، حضرت علی کا معنی ہوتا بلی کا نہیں مٹی کا باپ ہوتا، لیکن ہم کہتے نہیں، ابن کا معنی ہوتا ہے مٹی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یا ابا تراب، یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ جا، علی کیا ہوا تم گھر کیوں نہیں جاتے؟ چھوڑو ناراضگیاں ہوتی ہیں، اپنے گھر چلو۔ اللہ کے پیغمبر نے صلح کرا دی۔ اب دیکھیں ابو تراب تھا، اس کا معنی تراب مٹی کا باپ تو نہیں ہے، ابن کا معنی ہمیشہ باپ نہیں آتا، یہ کم عقلی کی بنیاد سے تو نے اعتراض کر ڈالا، کم علمی کی بنیاد پہ اعتراض کر ڈالا۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں یہ عجیب بات یہ ہے، اللہ پاک کا نظام دیکھیں، کبھی کبھی رب یوں بھی کرتے ہیں کہ لوگوں کو کسی کا نام یاد نہیں رہتا بلکہ لوگوں کو اس کا مشن زندہ رہتا ہے۔ میں اب ان کے حوالے سے ایک بات کہتا ہوں، تاریخ میں دو انسان ایسے گزرے ہیں کہ جو تاریخ انسانی کے سب سے بڑے انسان تھے، انبیاء کے بعد ان میں پہلا انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ میں سے پیغمبر کے جانے کے بعد اس امت کا سب سے بڑا شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن صحابہ کے چلے جانے کے بعد اس کائنات میں جتنے ائمہ اور علماء ہیں، ان علماء ائمہ میں سے سب سے بڑے امام کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے بڑا کائنات میں مانے صحابی نہیں جنا، امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑا صحابہ کے بعد مانے امام نہیں جنا۔ میں ایک بات کہنے لگا، اگر کوئی تم سے پوچھے ابو بکر کا نام کیا تھا تو لوگ نام نہیں جانتے، نام جاننے والے دنیا میں 2-4 ہوں گے، کسی سے پوچھو ابو بکر کا نام کیا ہے کوئی نہیں جانتا، طلباء جانتے ہوں گے، علماء جانتے ہوں گے۔ ابو بکر کا نام عبداللہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام کوئی نہیں جانتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نعمان تھا، نام کوئی نہیں جانتا۔ لوگ ابو بکر کو جانتے ہیں، ابو بکر کا نام نہیں جانتے۔ امام ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ جانتے ہیں مگر نام نہیں جانتے۔ اس کی وجہ ابو بکر کے ایک مشن تھا، اللہ نے اس مشن کو ابو بکر کے نام سے زندہ کیا۔ ابو حنیفہ کے ایک مشن تھا، اس نام سے اللہ نے ابو حنیفہ کے مشن کو زندہ کیا، یہ نام کو زندہ نہیں کیا۔ وہ کیسے؟ عربی زبان میں بکر کا معنی ہوتا ہے پہل کرنا، عربی زبان میں بکر کا معنی ہوتا ہے پہل کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور رب نے یہ صفت عطا فرمائی کہ ہر مقام پہ پہل کی۔ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھو ابو بکر پہلے، ہجرت کرو ابو بکر پہلے، صدقہ دو ابو بکر پہلے، کماری بیٹی دو ابو بکر پہلے، جو بھی تقاضا آیا ابو بکر نے پہل کی ہے۔ اور پہل کرنے والے کو عربی زبان میں ابو بکر کہتے ہیں۔ اللہ کو پہل کرنے والا ابو بکر کا وصف اتنا پسند آ گیا کہ لوگ نام نہیں جانتے لیکن یہ جانتے ہیں کہ پیغمبر کی ہر دعوے پہ پہل کرنے والا ابو بکر تھا۔ اس لیے اللہ نے نام تو لوگ بھول گئے، یہ بھولے نہیں ہیں، میرے رب نے بلا دیا۔ کبھی کبھی اللہ یوں بھی فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کا معنی کیا ہے؟ حنیفہ کا معنی قرآن کہتا ہے بتّبع ملت ابراہیم حنیفہ، یہ حنیفہ تو صفت ہے عظیم کی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ملت حنیفہ یعنی خالص دین کی اتنی خدمت کی ہے۔ ابو حنیفہ کا معنی ہے خالص دین والا۔ اللہ نے ابراہیم کے لیے قرآن میں حنیفہ کا لفظ استعمال کیا۔ حنیف کہتا ہے جو باطل سے الگ ہو جائے، حنیف کہتا ہے بدعت سے الگ ہو جائے، حنیف کہتا ہے کفر سے الگ ہو جائے، حنیف کہتا ہے گمراہی سے الگ ہو جائے۔ ابو حنیفہ کا معنی جس نے گمراہی کو دین سے الگ کر دیا، بدعت کو الگ کر دیا، فسق کو الگ کر دیا، گمراہی کو جھٹک کے دین کو صاف کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا۔ جس طرح پہل کرنا حضرت ابو بکر کا خاصہ تھا، تو دین میں سے باطل کو الگ کر کے خالص دین کو پیش کرنا یہ حضرت ابو حنیفہ کا
हाथ साधा। इसीलिए लोग अबू बकर के नाम अब्दुल्ला को नहीं जानते, अबू बकर को जानते हैं। हजरत नौमान के नाम को नहीं जानते, अबू हनीफा को जानते हैं। अल्लाह ने पैगंबर के जाने के बाद अबू बकर के वसफ को मिशन की सूरत में जिंदा कर दिया, इमाम आजम अबू हनीफा के वसफ को मिशन को वसफ की सूरत में जिंदा कर दिया। ये तो एतराज वही करेंगे ना जिनको अबुल का माना नहीं आगा। इसलिए हम अबू हुरैरा पे एतराज नहीं करते, अल्लाह की कसम में कहते हो हम एतराज तो नहीं करते। एक तो हम कहते हैं अबू हुरैरा का माना है बिल्ली वाला, तो बिल्ली का बाप तो नहीं ना। नंबर दो, हम कहते हैं उनका अबू हुरैरा कहना ये अबू हुरैरा के इश्क़ नबुव्वत की दलील है, उसने नाम को छोड़ दिया, इसको जिंदा कर दिया। सहाबी थे, उनके एक एक कान जरा दोनों बड़े थे। अल्लाह के पैगंबर फरमाया याजल, हजूर ने फरमाया सहाबी थे, दोनों उसके हाथ वाले से लंबे थे। अल्लाह के पैगंबर फरमाया याजल यदैन, दोनों हाथ वाले। अब उसका नाम कोई नहीं जानता, दोनों हाथ वाला जानते हैं। सहाबा को पैगंबर से मोहब्बत इतनी थी कि हजूर की जबान से निकले लफ्ज़ की कदर करते थे। तो मैं इसलिए दोस्त अर्ज करता हूँ, वो तो सहाबा थे ना। अगर पैगंबर ने अबू तुराब कह दिया, सहाबा ने उसको सीने से लगा लिया। अबू हुरैरा कह दिया, सीने से लगा लिया। ज़ुल्क़ैदैन कह दिया, सीने से लगा लिया। सहाबा वो थे कि जो पैगंबर की अदाओं पे मरते। और एक आज जाकर नायक पैदा हुआ, कहते नहीं नहीं लिबास तो हमारी मर्जी, ये हमारी मर्जी, रहन सहन हमारी मर्जी, खाना हमारी मर्जी। मैं कहता हूँ नहीं नहीं, ये पैगंबर की मोहब्बत कम होने की दलील है। मेरे दोस्त, एक वक्त आएगा जो पैगंबर की आदत को छोड़ेगा वो कल पैगंबर की इबादत को भी तर्क कर देगा। जो हुजूर की इबादत को छोड़ेगा वो कल को पैगंबर की आदत को तर्क करेगा, कल इबादत को भी छोड़ देगा। ये कुफर ने नया तर्ज इख्तियार किया उम्मत के सामने। अल्लाह हम सब से महफूज फरमाए। मेरे दोस्तों, मैं एक बात कहा करता हूँ, किसी आदमी से पूछो भाई तुम दुनिया में क्या चाहते हो, कहेगा भाई अल्लाह की रजा। मौत के बाद क्या चाहते हो, कहता है भाई जन्नत। हम कहते हैं अच्छा, अगर दुनिया में अल्लाह की रजा चाहते हो तो अल्लाह की रजा मोहम्मद की रजा में है। अगर क़यामत को जन्नत चाहते हो तो वो जन्नत कौन सी जिसमें हुजूर ना हो। जन्नत में तो जाएगा ही वो जो पैगंबर के नक्शे कदम पे चलता हो। हम कहते हैं जालिम, हुजूर की रजाओं दुनिया में अपनाओ, अल्लाह क़यामत को तुम्हें खुश कर देगा। पैगंबर की आंख तुम ठंडी कर दो, अल्लाह क़यामत को तुम्हें ठंडा। अगर अजीब बात यह, मैं एक बात कहता हूँ, आपने रिवायत तो पढ़ी होगी, फज़ाइल अमाल के अंदर भी मौजूद है कि लोग कहते हैं इबादत अलग है, आदत अलग है। अल्लाह के नबी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाजार से गुजरे, अल्लाह के पैगंबर ने देखा एक सहाबी का मकान था, एक मंजिला नहीं दो मंजिला था। फरमाया ये मकान किसका है, जी फलां का है। अल्लाह के नबी ने नाराजगी का इजहार किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को इत्तला मिली, वापस गया, उसने मकान को गिरा दिया। सहाबा ने पूछा भाई क्यों? उसने कहा इसलिए कि मेरे मोहम्मद को मकान पसंद नहीं है, मैं इसको रखना पसंद नहीं करता। ये तावील तो नहीं की, ये आदत और इबादत है। सहाबी रसूल थे, अल्लाह के पैगंबर ने उनकी हाथ से अंगूठी देखी, हजूर ने चादर देखी, फरमाया जो तुमने चादर पहनी है मेरी उम्मत के मर्दों पे हलाल है, मेरी उम्मत के मर्दों पे हराम है। ये रेशम की चादर है, जो यहाँ पहनेगा वहां उसको नसीब नहीं होगी। सहाबी गया और उस चादर को जला के रख दिया। किसी ने कहा तुमने चादर को क्यों जलाया? रेशम की चादर तुम पे हराम थी, अपनी बीवी को देते थे। कहते नहीं नहीं, इस चादर पे हजूर की निगाह नाराजगी से पड़ी है, मैं चादर बीवी को भी नहीं दे सकता। मेरे दोस्तों, ये मुकाम था, इसलिए सहाबा के लिए जान देना आसान था। यही वजह थी ना, कभी दाढ़ी कट गई ये आदत है, कभी लिबास खत्म हो गया ये आदत है, कभी जिस्म पे अपनी पगड़ियां उतर गई ये आदत है। मैं कहता हूं छोड़ो, खुदा की कसम, अगर तुमने इबादत अपनानी है इबादत वही होगी जो पैगंबर करेगा, अगर आदत अपनानी है तो आदत भी वही होगी जो मोहम्मद करेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हम कहते हैं छोड़ दो इस बात को। ये जाकर नायक की सूरत में उम्मत को नया फितने से वास्ता पड़ा। अल्लाह मेरी और आपके इस फितने से हिफाजत फरमाए, बचो इन फितनों से। माज दो बोल का नाम इल्म नहीं है, उंगलियों पे चंद हवाले गिनने का नाम इल्म नहीं है, चंद टोटके याद कर लेने का नाम इल्म नहीं है। रब्बे काबा की कसम, मैं कहता हूँ इल्म है इश्क़ नबुव्वत का नाम। अगर एक लफ्ज आता हो पैगंबर का इश्क़ हो, ये कायनात का सबसे बड़ा इल्म है। हुजूर की अदाओं पे जान देता हो, कायनात का सबसे बड़ा इल्म है। और ऐसा इल्म जो हुजूर के लिबास से दूर कर दे, ऐसा इल्म पैगंबर के रहन सहन से दूर कर दे, ऐसा इल्म जो पैगंबर के चेहरे से अलग कर दे, ऐसा इल्म तुम्हें मुबारक हो, ऐसे डॉक्टर तुम्हें मुबारक हो। अल्लाह हमारी भी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारी नस्लों की भी शैतान से हिफाजत फरमाए। इस फितने से बचो, अल्लाह हम सबको महफूज रहने की तौफीक अता फरमाए। खैर मैंने अर्ज किया तो ज़िमनन बात आ गई, हमारे इदारे का नाम था अबू हुरैरा, अल्लाह इस इदारे को कायम और दायम रखे। मैंने अबू हुरैरा के लफ्ज पे थोड़ी सी बात अर्ज की है, वैसे कभी कभी लोग ऐसी बातें कहते हैं, हमसे पूछते रहते हैं ना अबू हुरैरा का न माना क्या है। मैंने फिर क्या हुआ, एक साथी फोन करने लगा हजरत मुआविया का माना क्या है। मैंने कहा तुझे इससे क्या वास्ता पड़ता है? कहते नहीं फिर भी बताएं तो सही ना। मैंने कहा मुआविया आसमान के सितारों में से एक सितारे का नाम है। जब कहता अच्छा सितारे का नाम है, मैंने कहा हाँ। मैंने कहा देखो अल्लाह के पैगंबर ने हजरत मुआविया तो कितना अजीब इंसान है, अबू बकर भी सितारा, उमर भी सितारे, उस्मान वाली सारे सहाबा सितारे, लेकिन वो साहबी जिसका नाम ही सितारा है वो मुआविया है।
نہیں سمجھے میری بات کو؟ دیکھیں نا دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ہوتا ہے ہم کہتے ہیں سارے صحابہ ستارے، لیکن یہ صحابہ ظاہراً ستارے نہیں ہے، باطناً ستارے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نجوم ہدایت، یہ صحابہ ستارے مگر نجوم ہدایت ہے۔ ابو بکر بھی ستارہ ہے، یہ ستارہ ہدایت کا ہے، لیکن حضرت معاویہ یہ ستارہ نبوت بھی ہے اور یہ ستارہ آسمانی بھی ہے۔ اللہ نے دونوں نعمتیں حضرت معاویہ کے کھاتے میں رکھ دی ہیں۔ ظالم کو تم کیوں جلتے ہو؟ اس لیے عجیب بات یہ ہے، میں کہتا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغمبر کے وہ صحابی کے ستارہ ہونا جس کے بسوں میں شامل ہے، جس کے نام میں شامل ہے، اس ستارے کو تو بلندیاں ملتی ہیں نا، کوئی بلندیاں نہ دینا چاہے تب بھی ملتی ہے۔ حضرت معاویہ کے تو نام میں بلندی ہے، جلنے والے کا منہ کالا، تجھے کیا ملے گا؟ اس پہ تھوکے گا تیرا منہ برباد ہوگا۔ حضرت معاویہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، رب نے حضرت معاویہ کے نام میں بلندیاں رکھ دی ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں نام کا ذات پہ اثر پڑتا ہے، اس کے نام میں بھی بلندی اور پیغمبر کے صدقے میں اللہ نے اس کی ذات کو بھی بلند فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ میں عرض کر رہا تھا یہ ساری فضول سی بحثیں ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں نے جو روایات پڑھی ہے، ایک روایت کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری روایت کے راوی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، تیسری روایت کے راوی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین صحابہ کی میں نے مرویات آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ دعا فرمائے ایک دو روایتی پوری ہو جائے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صحابہ تھے، آج آپ نے قرآن سنا، قرآن ختم ہوا۔ میں ساتھ ہی قرآن کے حوالے سے ایک بات کہا کرتا ہوں، آپ نے کبھی سنا لوگ کہتے ہیں اس کو قرآن کہتے ہیں، میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے، اس کو کتاب اللہ کہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ مختلف اس کے نام ہیں، اس کو کلام اللہ کہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو قرآن کیوں کہتے ہیں، اس کو کلام اللہ کیوں کہتے ہیں، اس کو کتاب اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کبھی تم نے غور کیا؟ میں کہتا ہوں یاد رکھنا اس قرآن پہ تین دور گزرے ہیں، ان تین بزرگ گوروں کے نام سے قرآن کے تین نام بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کلام کو پڑھا، اللہ نے کلام کا تکلم کیا۔ نمبر دو، اللہ نے اس قرآن کو حضور کے سینے پہ اتارا، اللہ کے پیغمبر کی زبان میں قرآن کو پڑھا، یہ دو دور گزرے۔ نمبر تین، اس قرآن کو لکھا گیا، یہ لکھنے والے کون تھے؟ پیغمبر کے صحابہ تھے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، قرآن بھی ٹھیک ہے، کتاب اللہ بھی ٹھیک ہے، کلام اللہ تو نہیں دیا، صحابہ نے قرآن کو لکھ لیا، یہ تو بدعت تھی نا، جو کام نبی نے نہ کیا وہ صحابہ نے کیوں کیا؟ ہر نئی چیز بدعت ہوتی ہے۔ میرے اللہ کے علم میں تھا کہ لوگ پیغمبر کے صحابہ پہ اعتراض کریں گے، اس لیے میرے رب نے اس کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے قرآن کا آغاز ہی یہاں سے کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ علماء اس بات کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن عربی زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے ذالکا، عربی زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے ھذا۔ ہم اردو میں اشارہ کرتے ہیں نا یہ اور وہ، یہ کے لیے کہتے ہیں ھذا اور وہ کے لیے ذالکا۔ عربی زبان میں یہ کے لیے ھذا اور ذالکا وہ کے لیے، ایک اشارہ قریب کا اور ایک اشارہ بعید کا۔ اللہ نے قرآن کو شروع کیا فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ قرآن ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اس پہ مفسرین نے ایک اعتراض کیا، دیکھو قرآن کو وہ کیوں کہا؟ قرآن تو سامنے موجود ہے، جب قرآن سامنے موجود ہے تو کہنا یوں چاہیے تھا الف لام میم ھذا الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، فرمایا ذالک وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ اعتراض تو ہوا نا، جب قرآن سامنے ہے، قرآن قریب ہے، اشارہ قریب کا لاؤ، اشارہ دور کا کیوں لائے؟ بعض مفسرین نے جواب یہ دیا، کہتے ہیں ذالکہ سے مراد اس سامنے جو قرآن اس کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ یہ اشارہ لوح محفوظ والے قرآن کی طرف، کہ وہ قرآن جو لوح محفوظ میں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میرے دوست اس سے بہتر جواب ہمارے کعبے نے کتنا عمدہ دیا، ہمارے کعبے نے بہت عجیب جواب دیا۔ فرماتے دیکھو اللہ نے پیغمبر کو قرآن دیا تو لکھا ہوا تو نہیں نہ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک اثر پہ حضرت جبریل کے ذریعے قرآن دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو دیا تو پیغمبر نے قرآن لکھ کر تو نہیں نہ دیا، اللہ کے پیغمبر نے قرآن پڑھا، صحابہ نے سنا اور بعد میں لکھ لیا۔ اب لوگ کہہ سکتے تھے قرآن اللہ نے لکھا ہوا نہیں دیا، تورات اللہ نے لکھی ہوئی دی، انجیل لکھی ہوئی دی، زبور لکھ کر دی ہے، لیکن قرآن تو لکھا ہوا نہیں دیا، پیغمبر نے صحابہ کو لکھا ہوا قرآن نہیں دیا۔ تو لوگ اعتراض کر سکتے تھے نا، قرآن تو ابو بکر نے لکھا، قرآن تو عمر نے لکھا، قرآن تو عثمان علی نے لکھا۔ اعتراض ہو سکتا تھا، جو اعتراض تو 1300 سال 1200 سال یا 1000 سال بعد میں آنا تھا، اللہ نے جواب پہلے دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں قرآن محمد نے نہیں لکھا، قرآن ابو بکر لکھے گا، میں جانتا ہوں قرآن عمر لکھے گا، رب نے جواب پہلے دیا، فرمایا الف لام میم ذالک وہ قرآن جو لکھا جائے گا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ابھی نہیں لکھا، ذالک الکتاب وہ جو لکھا جائے گا، اس قرآن میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کبھی تم نے غور کیا، میرے رب نے تکلم کیا، یہ کلام اللہ بنا، اللہ نے پیغمبر کے سینے پہ اتارا، فیضا قرانا فاتبع قرآنا، یہ قرآن بنا جب حضور نے پڑھا، اور جب ابو بکر نے لکھا تو پھر یہ کتاب اللہ بنا۔ قرآن بھی ہے، کلام بھی ہے، کتاب بھی ہے۔ کلام اللہ ہے اللہ کے اعتبار سے، کتاب اور قرآن یہ کلام اللہ ہے اللہ کے
اعتبار سے اور قرآن ہے حضور کے اعتبار سے اور کتاب اللہ ابو بکر صدیق کے اعتبار سے جو ابو بکر نے کام کرنے تھے رب نے پہلے صفائیاں دے دی ہیں تاکہ اس پر کوئی بھونک کر اعتراض نہ کر سکے. اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن کو تو بھی ٹھیک, کلام کو تو بھی ٹھیک اور کتاب اللہ کو تو بھی ٹھیک. یہ قرآن جو لکھا ہوا رب نے ہمیں عطا فرما دیا, رب نے گواہیاں خود دے دی ہے, صداقت پہ مہر رب نے خود لگا دی ہے بحمد اللہ تعالیٰ. اللہ نے ایسی صحابہ کی صفائی دی ہے, اب دنیا کا کوئی کافر اس پر اعتراض کر نہیں سکتا, کرے گا تو اپنا ایمان پر بات کرے گا. تو میں نے خیر روایات پڑھی اسی قرآن کے حوالے سے. میں عرض کر رہا تھا اللہ میں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے میں آج تھوڑی سی عرض کرتا ہوں, انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون. اللہ کہتے ہم نے قرآن کو اتارا, ہم نے قرآن کی حفاظت کی ہے, آئندہ قرآن کی حفاظت بھی ہم کریں گے. وعدہ تو اللہ نے لیا نا. ہم اس پہ ایک بات کہا کرتے ہیں کہ دنیا کے یہودی اور عیسائیوں کو ہم کہتے ہیں تمہاری تورات ٹھیک, تمہاری انجیل ٹھیک, تمہاری زبور ٹھیک, ہم مانتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھو, تمہاری انجیل کو ہم اب قابل عمل نہیں سمجھتے, تمہاری تورات کو قابل عمل نہیں مانتے, تمہاری زبور کو قابل عمل نہیں مانتے. یہودی عیسائی فوراً کہتے ہیں وہ کیوں قابل عمل نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں تمہاری تورات انجیل کو بدل دیا گیا اور قرآن کو بدل کوئی نہیں سکتا. قرآن کے محفوظ رہنے کا اللہ نے وعدہ کر لیا. یہودی اور عیسائی فوراً کہتے ہیں قرآن کی آیت پڑھو, جس آیت میں اللہ نے قرآن کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کر لیا وہ آیت پڑھو. ہم نے آیت پڑھی انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون. مولانا قاسم نانوتوی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک عیسائی نے اعتراض کیا. اس نے کہا مولانا اس قرآن میں تو یہ ہے انا نحن نزلنا ذکر, ہم نے ذکر کو اتارا. کیا تورات ذکر نہیں ہے, کیا انجیل ذکر نہیں ہے, کیا زبور ذکر نہیں ہے, یہ تو سارے ذکر ہیں. اللہ فرمایا بالکل ذکر ہے. اس نے کہا جب یہ سارے ذکر ہیں تو اس پر کیا دلیل ہے, یا ذکر سے مراد قرآن ہے, تورات انجیل کیوں نہیں. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرمائے. مولانا فرمایا تو نے اعتراض اس لیے کیا تو لغت عرب کو نہیں جانتا, اگر عربی لغت اور زبان کو جانتا تو اعتراض نہ کرتا. عیسائی پادری کہنے لگا جی وہ کیسے. حضرت فرمایا کہ دو لفظ عربی زبان میں, ایک ہوتا ہے نزل ينزل تنزیلا, ایک ہوتا ہے انزل ينزل انزالا. نزل ينزل کا معنی اور ہے, انزل ينزل کا معنی اور ہے. اگر کسی بات کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جائے, وقفے وقفے سے اتارا جائے تو پھر عربی میں نزل ينزل تنزیلا کہتے ہیں, اور اگر اکٹھا ایک مرتبہ اتارا جائے پھر عربی زبان میں انزل ينزل انزالا کہتے ہیں. تو رات کو دیکھو اکٹھی اتری, انجیل کو دیکھو اکٹھی اتری, زبور کو دیکھو اکٹھی آئی, اور قرآن کو دیکھو تو اصحار میں آیا. اللہ کہتے ہیں انا نحن نزلنا ذکر, تو معلوم ہے ذکر سے مراد قرآن ہے, تورات انجیل زبور نہیں ہے. عیسائی لاجواب ہو گیا. حضرت کے جواب عیسائی لاجواب ہوا. میں نے ایک جگہ پہ یہی اعتراض اور جو مولانا قاسم نانوتوی کا پیش کیا, ایک غیر مقلد کی چٹ آ گئی, اس نے مجھے چٹ لکھی, کہتے تم کہتے ہو نا قرآن کہتے نزلنا, قرآن ہے تو انزلنا بھی کہا. میں نے کہا ہاں پہ کہتے قرآن کہتے انا, قرآن کریم کے اندر سورۃ القدر میں اعلان کیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا. اب یہ نزلنا کا لفظ تو نہیں ہے نا, انزلنا فی لیلۃ القدر ہم نے اتارا. کہتے دیکھو آپ کہتے نزلنا, قرآن کہتے انزلنا. میں کہتا ہوں میں نے اس لیے کہا نا گمراہ وہی ہوگا جو کم علم ہو یا کم عقل ہو. میں نے کہا بیوقوف تو جانتے نہیں ہے, اللہ نے قرآن کو دو مرتبہ اتارا. ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر, دوسری مرتبہ آسمان دنیا سے پیغمبر کے سینے پہ. جب لوح محفوظ سے اتارا تو اکٹھا, اور آسمان دنیا سے پیغمبر کے سینے پہ 23 سالوں میں. اس لیے انزلنا بھی ٹھیک ہے, نزلنا بھی ٹھیک ہے. ہم تو نزلنا پہ بات کرتے تھے نا, انا نحن نزلنا ذکر, ہم کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. ہم نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. اعتراض تو تم کرو, تمہارے پاس کوئی اعتراض کا جواب نہیں ہے. جو ہم اعتراض کریں گے تم اس کا جواب نہیں دے پاتے. تو رات پہ اعتراض کیے گے تم نے جواب نہیں دیا, انجیل پہ اعتراض کیے گے تم نے جواب نہیں دیا. اور میں اگلی بات کہتا ہوں, یقین کیجیے دیوبندی ہو تمہیں مبارک ہو, ہمارے قابل نے علمی جواب نہیں دیے, ہمارے قابل نے عملی جواب بھی دیے. ایک ہوتا ہے علم سے جواب دینا, ایک ہوتا ہے عمل سے جواب دینا. اللہ اکبر. حضرت مولانا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. حضرت شاہ صاحب کے سامنے آپ نے سنا, دہلی میں عیسائی فنڈر پادری تھا, اس نے اعتراض کیا. اس نے کہا مسلمانوں تم کہتے ہو کہ قرآن جلتا نہیں ہے, تم کہتے ہو قرآن محفوظ رہتے, حالانکہ رب کا وعدہ یہ نہیں ہے. روایات میں ایک روایت آتی ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اگر کسی قرآن کو چمڑے میں ڈال دیا جائے وہ چمڑا محترق واگ میں جلتا نہیں ہے. اس عیسائی نے اس حدیث کو اعتراض بنیاد بنا کے لگا, کہتے تم کہتے ہو کہ یہ قرآن جلتا نہیں ہے, اچھا آؤ تو مجھ سے مناظرہ کرو, لیکن مناظرہ علمی نہیں ہوگا, میرا تمہارا مناظرہ عملی ہوگا. تم اپنے قرآن کو لاؤ, میں اپنی انجیل کو لاتا ہوں. تم اپنے قرآن کو آگ میں نہیں یاذ باللہ ڈال دو, میں اپنی انجیل کو ڈال دیتا ہوں. جو جل گیا وہ جھوٹا, جو بچ گیا وہ سچا. مسلمان بڑے پریشان ہوئے. پریشانی کے عالم میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے اور کہا حضرت آپ فرمائے, ہمارے تو جواب سمجھ نہیں آتا. فرمایا تم چیلنج قبول کرو, تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے پہلے بھی یہاں پہ کہا تھا, آج بھی آپ سے لاہور کے مسلمانوں کہتا ہوں ہماری پریشانی کی وجہ یہ ہے ہم اعتراض کا جواب خود دینے کی کوشش کرتے ہیں. جواب خود
مت دو, جواب کے لیے عالم کی طرف رجوع کرو. کافر تمہارا پیچھا چھوڑ جائے گا, گمراہ تمہیں چھوڑ جائے گا, یہ طے شدہ بات ہے. اگر تم پہ کوئی اعتراض کرے تم خود جواب مت دو, کبھی میں عالم نہیں ہوں, میرے عالم کے پاس ہو. تم عالم کا نام لوگے, یہ یوں دوڑے گا جیسے شیطان اذان کی آواز سن کے دوڑتا ہے. تم آزما کر تو دیکھو, یہ گناہ تبھی ہوگا. ہم خود سوال کا جواب دیں گے, جواب بنے گا نہیں, اور باطل کے سامنے جھک جائیں گے. ہم کہتے ہیں کوئی دلیل تو اس کے پاس بھی ہے نا. میں کہتا ہوں کوئی دلیل اس کے پاس تو تھی, لیکن تم ادھر آ کر سے بات کرو. ابھی کل کی بات ہے, پرسوں کی بلکہ, یہاں سے غیر مقلد تھے, ایک ہمارا تبلیغی بھائی اس کو لے کر سرگودا میرے پاس اعتراضات کے جواب کے لیے. انہوں نے کہا جب ہمیں سوالات ہے, میں نے کہا بہت اچھی بات. وہ ایک سوال کرنے لگا, وہی جو غیر مقلدین نے رٹا رکھے تھے, مجھے کہتے مولانا آپ تقلید کرتے ہو. میں نے کہا بحمد اللہ تعالیٰ کرتے ہی نہیں ہے, بلکہ تقلید تو واجب بھی سمجھتے ہیں, جو نہیں کرتا اس کو فاسق بھی کہتے ہیں. مجھے وہ کہنے لگا یہ تقلید کیسے؟ میں نے کہا دلیل بات کی ہے, دلیل بات ہی. مجھے کہتا تقلید سمجھا سکتے ہو؟ میں نے کہا سمجھا سکتا ہوں. کہتے ہیں کہاں سے؟ میں نے کہا قرآن سے. ہم تین بیٹھے, کہتے جی قرآن سے دلیل لو. میں نے کہا تو قرآن پڑھ, کہاں سے پڑھتا ہے؟ کہتے جی الحمدللہ رب العالمین. میں نے کہا تو نے حمزے پہ کون سی حرکت پڑھی ہے؟ کہتے زبر کی. میں نے کہا تو کہتے الحمد, میں کہتا ہوں الحمد, یہ کہتے الحمد. بتا میری الحمد غلط ہے, تیرا الحمد ٹھیک ہے, تو مجھے دلیل دے. نہیں سمجھے؟ میں نے کہا بھائی تو دلیل لے, تو اتنی جلدی جو غیر مقلد ہوا, ہمیں بھی کوئی دلیل لے. کہتا جی الحمد نہیں ہے. میں نے کہا میں کہ تو نہیں ہے, الحمد ہے. تو بتا الحمد کیوں ہے؟ تو نے الحمد پڑھتے اللہ کو دیکھا, تو نے الحمد پڑھتے اللہ کے رسول کو دیکھا, تو نے الف پہ زبر کیسے پڑھی ہے؟ تو نے قاری سے پڑھی نا, قاری بات کے تو نے مان لی ہے. تیرا مولوی کہتے تو نے بات مان لی ہے, تیری ماں نے کہا الحمد تو نے مان لیا. امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتا, اپنے باپ کی تقلید کرتا ہے, قرآن کے قاری کی تقلید کرتا ہے, امام کی تقلید نہیں کرتا. میں نے کہا ظالم میری بات کو پلے باندھ رہے, اگر تو تقلید نہ کرے رب کعبہ کی قسم تم دین کی بات کرتے ہو, الحمد میں حمزے کی زبر بھی ثابت نہیں ہوتی, تو ثابت کر دے. میں نے کہا مجھ سے کہہ دے. میں کہ تو میرے پاس دلیل موجود ہے, الحمد میں زبر کیوں پڑتا ہے؟ ہمارے پاس دلیل ہے, ہم نے نحو پڑھی, ہمیں موجود ہے حمزہ وصلیہ جو مفتوح ہوتا ہے ابتداء کلام میں تو دلیل دے لوں گا, لیکن اگلی بار یاد رکھ لے. میں کہ تو بات یاد رکھو, تقلید کہتے کسے ہیں؟ تقلید اس کا معنی ہوتا ہے ایک بات دلیل ہو, آپ بلا مطالبہ دلیل مان لیں, اگر سے بعد میں تمہیں دلیل بھی مل جائے, اگر سے بعد میں دلیل مل جائے, بعد میں دلیل مل جانا. جب میں نے الحمد پڑھا تھا تو مجھے معلوم نہیں تھا الحمد کیوں پڑھتے ہیں. ہمیں ماں نے پڑھایا, باپ نے پڑھایا, استاد نے پڑھایا, ہم نے پڑھ لیا, اب ہمیں دلیل بھی آتی ہے. لیکن دلیل آنے کے بعد ہم خود کو مجتہد نہیں کہتے, ہم کہتے نا ہم مجتہد نہیں ہے, یہ تو مجتہد کی دی دلیلیں ہمیں پڑھی ہیں. میں نے اس سے کہا غیر مقلد ہوا تھا, میں نے کہا بھی دیکھو میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں, تم صبح اہل حدیثوں کے مدرسے میں جاؤ اور ان سے جا کر پوچھو کہ تم جو 8 سالہ 10 سالہ 5 سالہ نصاب ہے نا, وہ مجھے کتابیں دو, میں مدرسے میں پڑھنا چاہتا ہوں. وہ تمہیں کتابیں دیں گے, اگر ان کتابوں میں فقہ کی کتابیں نہ ہو میں نے اس مسئلے قبول کر لوں گا. کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا مسئلے ہم سے یاد کرتے ہیں, یاد ہونے کے بعد پھر ہمیں بھونکنا شروع کرتے ہیں. یاد ہم سے کرتے ہیں, ہدایہ ہماری پڑھیں گے, کنز ہماری پڑھیں گے, قدوری ہماری پڑھیں گے, جب مسئلے یاد ہو جائیں گے پھر گالیاں دینے شروع کر دیں گے. کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا تجھے نہیں یقین آتا, غیر مقلدین کا چلا جا, اسے کہہ دے بھائی میں پوری نماز مجھے سکھا دو, قرآن اور حدیث سے پوری نماز سکھا دو, وہ سکھا دے. میں بما مدرسہ بما اساتذہ کے میں نے حدیث ہونے کا اعلان کر دوں گا. مجھ سے پوچھو گے تو میں نے کہنا ہے مکمل نماز فقہ میں ہے. میں کہوں گا مکمل نماز کہاں پہ ہے؟ تو مکمل نماز کی ترتیب قرآن حدیث سے لے آ, تو لے آ کر لا سکتے. اگر تو نہیں لا سکتا پھر ہماری بات مان لے. مکمل نماز تم نے پڑھی ہے فقہا سے, مکمل نماز سیکھی ہے فقہا سے. مجھے کہتے نہیں کیسے؟ میں نے کہا میں ایک مثال دیتا ہوں. وہ پہلے اس نے جماعت میں وقت لگایا تھا, تو نے کچھ وقت بھی لگایا؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا بتا نماز کے فرض کتنے ہیں؟ کہتے جی 13. میں نے کہا پورے قرآن میں پورے ذخیرے احادیث میں دکھا دے نماز کے فرض 13 ہیں, دکھا دے, تجھے کہیں بھی نہیں ملے گا. ہم کہتے ہیں نماز کے فرض 13 ہیں, یہ فرض 13 ہیں, یہ گنتی قرآن اور احادیث میں نہیں ہے. لیکن وہ جب کہتے ہیں 13, وہ کہتے ہیں جگہ کا پاک ہونا فرض ہے, دلیل یہ, کپڑے کا پاک ہونا فرض ہے, دلیل یہ, تکبیر تحریمہ فرض ہے, دلیل یہ. ایک ایک فرض سے دلیل دیتے ہیں. فقہا نے ہم پہ کیا احسان کیا, جو فرض بکھرے پڑے تھے اور ان کی تعداد جمع نہیں تھی, امام نے تعداد کو جمع کیا ہماری آسانی کے لیے. میں نے کہا اس نے کو جمع کیا ہے, بکھرے فرائض کو جمع کر دیا, بکھرے دلائل کو جمع کر دیا. دلائل ہماری کتابوں سے, مسائل ہماری کتابوں سے, اور جب یاد ہو گئے تو گالیاں بھی ہمیں دیتے ہو. خیر اس سے بات چل پڑی, میرے اللہ نے فضل فرمایا, اس کو کافی حد تک جب بات سمجھ آئی, میرے اللہ نے کرم کیا, بات سمجھ آئی, قریب ہوا, قائل ہوا. جو بات میں آپ سے کہنے لگا اصل بات ادھر ادھر چلی جائے. مجھے کہتے ہیں آپ امام کی تقلید کرتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. کہتے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی؟ میں نے کہا جی ہاں. کہتے ان کے شاگرد امام ابو یوسف تھے؟ میں نے کہا جی ہاں. امام محمد بھی تھے؟ میں نے کہا جی ہاں.
کہتے ہیں امام ابو حنیفہ وہ کیسے استاد تھے، ان کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد ان کی بات نہیں مانتے. وہ کیسا استاد تھا؟ اگر وہ اتنا بڑا عالم تھا شاگرد اس کی بات مان لیتا، شاگرد اس سے اختلاف تو نہ کرتا نا. اگر ان کی بات شاگرد نہیں مانتے تو ہم کیوں مانیں؟ بات سمجھے؟ کہتے ان کی بات ان کے شاگرد نہیں مانتے، ہم کیوں مانے؟ میں نے کہا بابا خوش قسمتی حضرت داؤد اور سلیمان کی کہ ان کے دور میں غیر مقلد نہیں تھے، ورنہ لوگ نبوت کا انکار کر دیتے. مجھے کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا قرآن کہتے. آپ قرآن اٹھاؤ. مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت سلیمان داؤد علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی نے اپنی زمین میں کھیتی کاش کر رکھی تھی، دوسرا چرواہا تھا، وہ بکریاں لے کر جا رہا تھا. وہ ہوا گیا کہ بکریاں اس چرواہے کی بکریاں اس آدمی کے کھیت میں چلی گئی، ان کے کھیت کو ضائع کر دیا، کھا لیا، خراب کر دیا، اجاڑ دیا. حضرت داؤد کے پاس گیا، حضرت ہمارا فیصلہ فرمائے. داؤد نے فرمایا بھی تو نے غلط کیا، تیری بکری نے اس کا کھیت اجاڑا ہے، اس کا حل یہ ہے کہ تو اپنی بکریاں اس کے حوالے کر دے. مثلا 1000 کا نقصان کیا، 1000 کی بکریاں اس کو دے دے. حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا. یہ دونوں حضرت سلیمان کے پاس گئے علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سلیمان کے پاس گئے، ہمارا فیصلہ فرمائے. حضرت سلیمان فرمانے لگے بھیا جو تیرا کھیت اس کی بکریوں نے کھایا ہے، ایسا کر یہ کھیت اس کے حوالے کر دے، اس کی بکریاں تو لے لے، تو بکریوں کا دودھ پیا کر، اپنی بکریوں سے اولاد کو دودھ پلایا کر، اور یہ آدمی تیرے کھیت میں کام کرے گا جتنا کھیت پہلے تھا. جب کھیت دوبارہ بڑا ہو جائے گا تو بکریاں واپس کر لینا اور یہ کھیت تجھے واپس کر دے گا. حضرت سلیمان نے فیصلہ کیا. اب حضرت داؤد کا فیصلہ اور تھا، سلیمان کا فیصلہ اور تھا. قرآن کہتا ہے ففہمناها سلیمان، فیصلہ سلیمان کا ٹھیک تھا. میں نے کہا خوش قسمتی ان دونوں نبیوں کی، اس دور میں غیر مقلد نہیں تھے. اگر تم اس وقت میں ہوتے تو غیر مقلد کہتا ہے داؤد کو تیری غلط ہے، تیرا پتر نہیں منداسی کی میں منی ہے. نہیں سمجھے؟ تو تیری بات تو تیرا بیٹا نہیں مانتا، ہم کیسے مانے؟ سلمان بیٹے تھے، داؤد نبی تھے نا. میں نے کہا تم نے تو نبی کے سامنے بھی کھڑا ہو جانا تھا. خوش قسمتی ان حضرات کی کہ اس وقت تم نہیں تھے، ورنہ سلیمان کی نبوت سے لوگ ایمان چھوڑ دیتے. میں نے کہا اچھا روایات میں آتا ہے نا، بڑا عجیب ایک قصہ محدثین نے لکھا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد 2 عورتیں آئیں، انہوں نے کہا تمہارا ایک فیصلہ کرے. ہوا یہ تھا عورتیں جا رہی تھی، ایک بھیڑی آیا اور ایک بچے کو لے کر وہ جنگل میں چلا گیا. ایک بچہ، عورتیں 2 ہیں. اب دونوں جھگڑ پڑی. ماؤں کو تو پتا تھا نا بیٹا کس کا ہے. وہ داؤد کے پاس آئی، کہا ایک کہتی ہے بیٹا میرا ہے، دوسرا کہتا ہے بیٹا میرا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کے دلائل سنے اور فیصلہ کر دیا. روایت فقضا بہ للکبریٰ، انہوں نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کیا یہ بیٹا اس کا ہے. دونوں چل پڑی. چھوٹی کہتی ہے داؤد بھی ٹھیک ہے، اللہ کے نبی ہے، حضرت سلیمان بھی اللہ کے نبی ہے، چلو سلیمان کے پاس چلتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے. حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ اور کیا، حضرت سلیمان نے فیصلہ اور کیا. سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں بھائی تم دونوں کا جھگڑا ہے، فیصلہ یوں نہیں ہوتا، تم بیٹا لاؤ اور چھری لاؤ، میں چھری کو ذبح کرتا ہوں، آدھا تو لے جا، آدھا تو لے جا، آدھا تو لے جا، آدھا تو لے جا. چھری لاؤ، میں بیٹا 2 ٹکڑے کرتا ہوں. حضرت سلیمان نے چھری لی نا اور بیٹے پہ چھری رکھی تو چھوٹی رو پڑی. کہتے نہیں نہیں سارا ہی بڑی کو دے دو. سلیمان نے فرمایا نہیں بیٹا ہے ہی چھوٹی کا، یہ بیٹا ہے ہی چھوٹی کا، یہ جو تڑپی ہے نا یہ اسی کا بیٹا ہے. تو کہتے ہیں چلو میرے پاس ہوگا زندہ تو ہوگا نا. اب حضرت داؤد کا طرز استدلال الگ تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا طرز استدلال الگ تھا، لیکن دونوں نبی تھے نا. میں نے کہا اگر اس وقت ہوتے غیر مقلد تو بڑا شور مچاتے. خوش قسمتی ان کی اس وقت غیر مقلد نہیں تھے. بحمداللہ کو کچھ بات سمجھ آئی، اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر میں عرض کر رہا تھا بات سے لمبی ہوتی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ فرماتے ہیں قرآن ہم نے اتارا، قرآن کی حفاظت بھی ہم کریں گے. اب بات سمجھے قرآن کہتے کسے ہیں؟ بعض لوگوں نے کہا جی قرآن کا نام ہے الحمد سے لے کر والناس تک الفاظ، یہ بھی قرآن ہے، لیکن صرف یہ قرآن نہیں ہے. اللہ قرآن فرماتے ہیں ثم ان علینا بیانا، اس قرآن کا معنی بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے. تو جس طرح قرآن کے لفظوں کو اللہ نے محفوظ رکھا، کیا رب قرآن کا معنی محفوظ نہیں رکھے گا؟ رکھے گا. اللہ لفظ محفوظ رکھے گا تو معنی محفوظ نہیں ہوگا، معنی بھی محفوظ ہوگا. میرے دوست اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک ہے قرآن کے الفاظ، ایک ہے قرآن کے معنی. قرآن کے لفظ کو محفوظ رکھتا ہے قرآن کا قاری، قرآن کے لفظ کو محفوظ رکھتا ہے قرآن کا حافظ، اور حدیث کے لفظ کو محفوظ رکھتا ہے محدث، اور قرآن اور حدیث کے معنی کو محفوظ رکھتا ہے فقیہ. یہ محفوظ رکھتے، مجتہد محفوظ رکھتے. اللہ رب العزت نے قرآن کے الفاظ کے لیے قراء کا انتخاب کیا اور ان میں سے قرات اس کی چلی جو کوفے کا تھا، اور قرآن کے معنی کی حفاظت کے لیے اللہ نے ائمہ کو پیدا کیا اور فقہ اس کی چلی جو کوفے کا تھا. جس قاری کی قرات پڑھتے ہو کہاں کا تھا؟
اور جس امام کی فقہ وہ کہاں کا؟ اگر کوفے والے سے بغض ہے تو پھر قرآن کے لفظ بھی چھوڑ دو نا. قرآن کا لفظ نہیں چھوڑتے. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں ہم میں اور غیر مقلد میں فرق یہی ہے, وہ ظالم آدھی بات مانتا ہے آدھی چھوڑ دیتا ہے, اور ہمارے اندر یہی ہے ہم بات آدھی نہیں مانتے, ہم بات پوری مانتے ہیں. ہم نے کوفے والے کو مانا تو کوفے کا قاری تھا تب بھی مان لیا, اور کوفے کا فقیہ تھا تب بھی مان لیا. غیر مقلد کہتے نہیں ہم لفظ قرآن کو کوفے کا قاری ہو تو مان لیں گے, اور قرآن کا معنی بیان کرنے والا اگر کوفے کا مجتہد ہو تو نہیں مانیں گے. کبھی آپ نے غور کیا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے ایک ہے لفظ قرآن, ایک ہے معنی قرآن. لفظ قرآن تو ہر آدمی بیان کرے گا, لیکن قرآن کا معنی ہر آدمی بیان نہیں کر سکتا. لفظ قرآن سے گمراہ کیا جا سکتے, لیکن قرآن کے معنی سے گمراہ نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ تھی نا, اگر الفاظ قرآن ہو گئے تو بھائی یہ بھی قرآن ہے, یہ بھی قرآن ہے, یہ بھی قرآن ہے. اور جب کو نا قرآن کا معنی, قرآن کی تشریح, قرآن کا مفہوم غیر مقلد سمجھتا ہے. اگر میں نے کوفے کے قاری کا قرآن پیش کر دیا مطلب اپنا بیان کروں گا نا تو گمراہی کے دروازے کھلے ہیں. ہم نے کہا نا کوفے کے قاری کا قرآن بھی لیں گے اور کوفے کے مجتہد کا معنی بھی لیں گے. اگر کوفے کے قاری کی قرات کو دنیا قبول کر لے اور کوفے کے مجتہد کی تفسیر بھی قبول کر لے, رب کعبہ کی قسم, پھر گمراہی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اس لیے غیر مقلد نے کہا نہیں ہم کوفے کے قاری کی قرات تو لیتے ہیں لیکن کوفے کے مجتہد کا معنی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے دوستوں میں بات یہ تو اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم قرآن کا لفظ بھی لیتے ہیں اور قرآن کا معنی بھی لیتے ہیں. اور اہل سنت والجماعت احناف علماء دیوبند کی خوبی یہ ہے, آپ پوری دنیا میں کھنگال والو, میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, الفاظ قرآن کو محفوظ کرنے والا جو بندیت سے زیادہ پوری دنیا میں کوئی فرد نہیں ہے, اور قرآن کے معنی کو محفوظ کرنے والے فقہا بھی دنیا میں دیوبند زیادہ کہیں بھی نہیں ملے گی. آپ الفاظ قرآن کو محفوظ کیا تو ہم نے, اور قرآن کے معنی کو محفوظ کیا تو ہم نے, یہ ہم سے محفوظ کرنے والے. ہم آپ کہیں گے جی وہ کیسے؟ دیکھو ایک ہے قرآن کے الفاظ, یہ تو دنیا میں چلے, ایک ہے قرآن کا معنی. اب قرآن تو عربی ہے تو قرآن کا معنی اجمی میں ہوگا نا, اجمی میں کیسے؟ یا قرآن کا معنی فارسی میں ہوگا, یا قرآن کا معنی اور پنجابی میں ہوگا, قرآن کا معنی اردو پشتو میں ہوگا نا. لفظ قرآن کریم کا اجمی میں سب سے پہلے ترجمہ اس تاریخ پہ کرنے والا وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے, جس نے قرآن کا سب سے پہلے ترجمہ فارسی میں کیا, وہ حنفی تھا. اور قرآن کا سب سے پہلا قرآن عصر میں اردو میں ترجمہ کرنے والا شاہ رفیع الدین ہے, اور وہ بھی حنفی تھا. سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا تو وہ بھی حنفی, اور سب سے پہلے قرآن کا فارسی میں ترجمہ کیا تو اردو میں ترجمہ کیا تو وہ بھی حنفی. اور اس اردو ترجمے کی شرح قرآن کی سب سے پہلے کرنے والا اگر کوئی دنیا میں تھا تو وہ حنفی بھی تھا اور شیخ الہند دیوبندی بھی تھا. وہ کون تھا؟ حنفی بھی تھا اور دیوبندی بھی تھا. اور کس دور میں ترجمہ کیا قرآن کا؟ جس دور میں تم غیر مقلد انگریزوں کے حق میں فتوے دے رہے تھے اور یہ مالٹا کی جیل کاٹ رہا تھا. اس دور میں جب تم انگریزوں کے حق میں فتوے دے رہے تھے, انگریز کے حق میں جہاد کے منسوخ ہونے کے اعلان کر رہے تھے, الاقتصادی مسائل جہاد میں محمد حسین بٹالوی نے نہیں لکھا. آج لوگ کہتے ہیں فرقہ واریت, انتشار. ہم کہتے ہیں کبھی غور کیا انتشار پھیلانے والا کون ہے؟ جب دیوبندیت نے تحریک کو انگریز کے خلاف شروع کیا, انگریز کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا, فروئی مسائل تم زیر بحث لائے. سب سے پہلے ہندوستان میں حسین بٹالوی نے 10 سوالات پر مشتمل اشتہار شائع کیا. کہتے ہیں ایک سوال پہ اتنا انعام دوں گا. اس نے 10 سوال پیش کیے, اس کا جواب شیخ الہند نے دیا. جواب کس نے دیا؟ شیخ الہند نے دیا. حسین بٹالوی کی تولتی بند ہو گئی. حسین بٹالوی خود نہیں آیا, عبد الکریم غیر مقلد سے حسین بٹالوی نے جواب لکھایا. وہی عبد الکریم جو بعد میں قادیانی بنا, ان کا مفتی بعد میں قادیانی بنا. پھر شیخ الہند نے اس کا جواب ایضاح الادلہ کے نام سے دیا, جو آج تک غیر مقلدیت کے سینے پہ ہم کہتے ہیں وہ لوہے کے میخ کی طرح ہے جس کو غیر مقلد نہیں نکال سکا. 60 سال گزر گئے, آج تک ایضاح الادلہ کا جواب نہیں آیا, اور اب نے چاہا تو آئندہ آئے گا بھی نہیں انشاءاللہ. میں عرض کرتا ہوں انگریز کے خلاف جنگ کون لڑ رہا تھا؟ دیوبندی. اور منسوخیت جہاد کے فتوے کون دے رہا تھا؟ غیر مقلد. مرزا غلام احمد قادیانی اور امام محمد رضا خان, تینوں نے فتوے دیے. ہر ایک کی منطق الگ تھی. مرزا قادیانی نے تریاق القلوب لکھی اور وہ کہتا ہے میں نے منسوخیت جہاد پہ اتنی کتابیں لکھ دی ہیں اس سے 50 الماریاں بھر سکتی ہیں. احمد رضا خان کو جوش آیا, اس نے اعلام الام بیان ہندوستان دارالسلام کتاب لکھی. کہتے ہیں جہاد کے لیے ایک امیر ہونا شرط ہے اور وہ بھی قریشی ہو, وہ نہیں ہے لہذا جہاد بھی نہیں ہے. پھر مروڑ اٹھا محمد حسین بٹالوی کے پیٹ میں, پھر اس نے کتاب لکھی الاقتصادی مسائل جہاد, اور پورے ہندوستان کے اس وقت کے غیر مقلد علماء سے دستخط کروائے. اور پھر اس اقتصاد فی مسائل جہاد کے مصنف حسین بٹالوی نے انگریز گورنر کو درخواست دی. انہوں نے کہا ہم نے اتنی خدمت کی ہے, اقتصاد جیسی کتاب لکھ کے جہاد
آیات کی منسوخیت کے فتوے دیے ہیں اللہ کے لیے. اب ہمیں وہابی نہ کہو, اب ہمیں اہل حدیث کہو. اب ہمیں کیا کہو؟ یہ آپ کہنے میں شاید آپ جانتے ہو کہ یقیناً اصل یہ تھا کہ جب انگریز کے خلاف تاریخ چلی اس دور میں انگریز نے علماء حق کو بدنام کرنے کے لیے لفظ وہابی کا لفظ استعمال کیا, لفظ وہابی, اور اتنا بدنام کیا, اتنا بدنام کیا, اتنا بدنام کیا. کہتے ہیں اس وقت دو عورتیں لڑ پڑی, عورتوں کی لڑائی ہوگی. ایک کہتی ہے میں تیرے منہ سور دیا, دوسری کہتی ہے میں تیرے منہ وہابی تننا. ایک کہتی میں تیرے منہ سور دیا, دوسری کہتی ہے تیرے منہ سے وہابی تننا. اب اس عورت کے گھر میں جو اس کی بہو آئی تھی نا نو, وہ بہو کہنے لگی اماں ایک گال تے دس, انہیں گال کر دی تیرے منہ میں سور تننا, تو آ کے تیرے منہ وہابی تننا. سور دا تو مجھے پتا ہے وہابی کی نوانے نے. ماں کہتی پتیے 100 سور نہ دے کے وہابی بن رہے. اس قدر انگریز نے اس لفظ کو اس قدر بدنام کیا, اس قدر بدنام کیا. یہ وہابی کا لفظ کن کے لیے تھا؟ مجاہدین کے لیے. اس قدر بدنام کیا. کہتے ایک مولوی تھا نا, اور مولوی تھا بدعتی. وہ کون تھا خود سمجھ لو, بدعتی مولوی تھا وہ اللہ شان. اور ہندو تھا دکاندار, ہندو دکاندار سے وہ سودا لیتا رہا, 4-5 ہزار قرض چڑھ گیا. اس ہندو نے کہا, لالا جی نے کہا حضرت جی مہربانی فرماؤ اب ہمارا قرض اتارو. ہم نے کہا تو بندرا پتر بان میرے کو پیسے نہ مانگ. اس نے کہا حضرت جی مہربانی فرماؤ قرض بہت ہو گیا دے دو. اس نے کہا اچھا تجھے ہفتے کے دن دوں گا. جب جمعے کے دن کا مولوی صاحب انتظار میں تھے, جمعے کا دن آیا تو ملا جی نے مسجد میں اعلان کیا. اس نے کہا لالا بھابی ہو گیا, آئندہ سے سودا نہیں لینا. وہ شاہ کی جماعت تھی, عاشق تھے, ان سب لوگوں نے سودا لینا چھوڑ دیا. اب لالے کی دکان ٹھپ ہے, دکان چل نہیں رہی. لالے نے غور کیا ابھی دکان چلتی کیوں نہیں. کسی آدمی سے پوچھا یار میرے پاس گاہک نہیں آتے. اس نے کہا حضرت جی نے فتوا لگایا کہ تو بھابی ہو گیا. وہ آیا مولانا کے بعد, کہتا حضرت میں 5000 قرض نہیں لیتا, آپ فتوا واپس لو, فتوا لو واپس. مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے. جمعے کے دن آئے تو مولوی صاحب نے جمعے کے دن کہا بھائی اب یہ بھابی نہیں ہے, یہ دوبارہ لالا جی ہندو بن گیا, اس لیے آپ اسے سودا لے سکتے. اس قدر انگریز نے بدنام کیا, اس قدر انگریز نے بدنام کیا. اپنے مخالفین کو لفظ وہابی سے تعبیر کیا. تو غیر مقلدین نے درخواست کی, انہوں نے کہا ہم نے تمہارے خلاف جہاد نہیں کیا. صدیق حسن خان نے ترجمان وہابیہ کتاب لکھی, کہتے ہیں سب تمہارے خلاف بغاوت کرنے والے حنفی ہیں, ہم حنفی نہیں ہیں. اختصار بھی مسائل جہاد میں حسین بٹالوی نے کہا جہاد منسوخ ہو گیا, ہم وہ لوگ نہیں ہیں, فتوے دیے اور پھر درخواست دی ہمیں وہابی مت کہو, وہابی ہو اور ہم نہیں ہیں. پھر باقاعدہ انگریز نے سرکلر کے لیے ان کا نام اہل حدیث رکھا. پھر نام کیا جاری رکھا؟ میں ساتھ کہتا ہوں تمہیں اور کوئی کتاب نہ ملے تو پاکستان پنجاب کے BA کے نصاب میں تاریخ پاکستان کے نام سے کتاب شامل ہے. صفحہ نمبر 94 پر عنوان موجود ہے, عنوان اہل حدیث اور مسلک وفاداری. پاکستان کی حکومت کے BA کے نصاب میں کتاب شامل ہے. تاریخ پاکستان 1857 سے لے کے 1947 کی پوری تاریخ ہے. اس میں اجمالاً خدا کی قسم اس کتاب علماء دیوبند کا کردار پڑھو, ذرا پڑھو, علماء دیوبند کا بھی ذرا کردار پڑھو. ان نے درخواستیں دی, ان کی درخواست کو منظور کر لیا گیا. میں گزارش ہی کر رہا تھا, لفظ قرآن کو پیش کیا تو کس نے؟ دیوبندی نے. اور قرآن کی تشریح کی تو کس نے؟ دیوبندی نے. ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ قرآن کے الفاظ کو زندہ رکھا تو تو نے ہمیں اس کے لیے انتخاب کیا, قرآن کے معنی کو زندہ رکھا تو تو نے ہمیں انتخاب کیا. میرے دوستو میں کہتا ہوں شیخ الہند نے ترجمہ لکھنے کا آغاز کہاں سے شروع کیا؟ جیل سے. کہاں شروع کیا؟ جیل سے. حضرت تو دنیا چھوڑ گئے, ترجمہ لکھا 2.5 پارے کی تفسیر سے دنیا چھوڑ میں. پھر اللہ نے انتخاب کیا شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کا, انہی کے نام پہ تفسیر عثمانی ہے. یہ شبیر احمد عثمانی وہی تھے جب پاکستان بنا تو مغربی پاکستان کراچی میں پاکستان کا پرچم محمد علی جناح نے ان کے ہاتھوں سے لہرایا تھا. لوگ کہتے ہیں دیوبند کا کردار کوئی نہیں ہے پاکستان بنانے میں. جس کو تم بانی پاکستان کے وہ کہتے ہو, وہ کہتے ہیں پرچم دیوبندی ہو تم لہراؤ. کردار جو نہیں ہے, کردار جو نہیں ہے, کہتے ہیں پرچم تم لہراؤ. مغربی پاکستان میں بھی تم لہراؤ اور مشرقی پاکستان میں دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ظفر احمد عثمانی کہا یہاں تم لہراؤ. اور محمد علی جناح نے کہا میں مر جاؤں نا تو میرا جنازہ غیر مقلد نہیں, یہ دیوبندی شبیر احمد عثمانی پڑے. پاکستان تم نے بنایا. میرے دوست تو خیر میں نے عرض کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. میں آخری بات کہتا ہوں, الفاظ قرآن بھی ہم نے محفوظ کیے, قرآن کا معنی بھی ہم نے محفوظ کیا. اور جب امت نے اس قرآن پہ عمل کرنا چھوڑ دیا, تبلیغی جماعت کی صورت میں پوری دنیا میں عمل کی تاریخ بھی ہم نے زندہ کی.
یہ بھی ہمارے کھاتے میں ہے، تمہارے کھاتے میں تو یہ بھی نہیں ہے. الحمدللہ تعالیٰ اسی وجہ سے چلتا ہے نا، اسی وجہ سے پوچھو اس سے بھائی تبلیغ جماعت سے کیا دعوت ہے؟ ان کی پگڑی سے دعوت ہے، داڑھی سے دعوت ہے، لباس سے دعوت ہے، نماز سے دعوت ہے. جرم کیا ہے؟ کوئی جرم نہیں، سوائے اس کے احیاء دین کی تاریخ ہے. اللہ رب العزت ان مدارس کو آباد اور شاد رکھے. دعا فرمائے اللہ ہم سب کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اللہ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سورۃ الفتح میں ہے تاکہ اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہگار کب تھے جو اللہ نے گناہ فرمائے؟ سورۃ الزحا میں اور پایا آپ کو گمراہ پس ہدایت دی. حضرت اشرف علی تھانوی آقا اسلام گمراہ کب تھے؟ تفسیر ہے جو آپ ارشاد فرما کر ان اللہ معذور ہوں. دیکھیں دو باتیں الگ الگ ہیں. پہلی جو بات یہ سورۃ الفتح میں ہے اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، اصل میں یہ ترجمہ تم نے غلط کیا. قرآن کریم نے کہا ہم نے آپ کا ذنب معاف کر دیا، تو ذنب کا معنی گناہ آپ نے کیا، قرآن نے تو نہیں کیا. نہیں سمجھے؟ قرآن نے ذنب کا معنی گناہ نہیں کیا، گناہ کا معنی تو ہم نے کیا نا. ہم اگر اس کا معنی گناہ نہ کرتے تو بات اور ہوتی نا، یا گناہ کا معنی سمجھ جاتے تو بات اور ہوتی. ہم کہتے ہیں کبھی لفظ ایک ہوتا ہے، اس ایک لفظ کی نسبت کے بدلنے سے معنی بدل جایا کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں لفظ محبت کا معنی کیا ہے؟ پیار. لفظ محبت کا معنی کیا ہے؟ اور جب کو ماں سے محبت تو معنی اور ہے، اور جب کو بیٹی سے محبت تو معنی، بہن سے محبت تو معنی، بیوی سے محبت تو مانا. لفظ محبت ہی ہے نا، نسبت بدلتی ہے، مانا بدل جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں ذنب امتی کا تو مانا اور ہوتا ہے، جب کہتے ہیں ذنب نبی کا تو پھر مانا اور ہوتا ہے، معنی بدل جاتے ہیں. ذنب امتی کا مانا ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کرنا، اور ذنب نبی کا مانا اللہ کی نافرمانی کرنا نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ نبی ایک کام بھول کر کرتا ہے اور نبی کو بھول کر بھی نہیں کرنا چاہیے، اور نبی کہتے ہیں اللہ میں نے گناہ کیا، بھول گیا. اللہ فرماتا ہے چل میں نے تجھے معاف کیا. نبی کے لفظ کو اللہ دوبارہ نقل کرتا ہے اور لوگ اس لفظ کو گناہ کہہ مارتے ہیں. یہ بات غلط ہے، بات سمجھے. تفصیلی جواب تو پھر عصمت انبیاء پر ہے، کبھی عصمت انبیاء پر بات ہوئی تو پھر کہتے ہیں سارے رحمٰ نے فرمایا آپ کو گمراہ، پس یہ قرآن کریم میں ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اس کا حضرت ثابت ترجمہ یہ فرمایا ہم نے آپ کو گم راہ پایا. تو کیا پایا؟ گمراہ نہیں، کیا پایا؟ گم راہ پایا. تو اللہ نے آپ کو ہدایت فرمائی. گم راہ کا معنی کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت نہیں ملی تھی، اللہ کے پیغمبر غار میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے اور حضور سوچتے رہتے. نبی کے سامنے کوئی راہ نہیں تھا، اللہ نے جبریل نبوت عطا کی، حضور کے راستے صاف فرما دیے. اس میں کیا انکار کی بات ہے؟ اصل میں ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے. گمراہ یہ فارسی کا لفظ ہے، یہ اردو کا لفظ نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے، اردو کا لفظ. مثلا میں ایک بات کہتا ہوں، اب عربی میں لفظ ہے ہلاک ہونا. اب ہمارے یہاں ہلاک کا معنی برباد ہونا. عربی زبان میں اگر کوئی چیز ختم ہو جائے تو کہتے ہیں ہلاکت، ضائع ہو گئی بھائی، ویسے ہی ختم ہو جائے، گم ہو گئی، پھر بھی ہلاک. اب ہمارے یہاں ہلاک کا معنی اور ہے اور عربی میں لفظ ہلاک کا معنی اور ہے. گمراہ اردو کا لفظ نہیں ہے، گمراہ فارسی کا لفظ ہے. اور فارسی زبان میں اگر کوئی آدمی دین سے بدل جائے اس کو بھی گمراہ کہتے ہیں، اور اگر دنیا کی راہ نظر ہے اس کو بھی گمراہ کہتے ہیں. ہماری اردو زبان میں دین کی راہ سے بھولنے والے گمراہ کہتے ہیں، اور ویسے رستہ باندھنے والے کو گمراہ. ہماری زبان کا قصور ہے، اس میں عربیت کا، یہ حضرت تھانوی کا تو کوئی قصور نہیں ہے. غیر مقلد کہتے ہیں کہ عقیقہ کے اندر حدیث پاک میں لڑکے کے لیے 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1 بکری کا ذکر ہے، اور احناف والے گائے وغیرہ کے اندر عقیقہ کے ساتھ اسے قرار دیتے ہیں، حالانکہ حدیث میں کوئی نہیں تفصیلی بیان فرمائے. غیر مقلد جھوٹ بولتے ہیں. یہ کتاب العقیقہ آپ صحیح اب سنیں، ابو داؤد کے اندر روایت پڑھ لیں، آپ کو وہاں سے اندازہ ہو جائے گا. ابو داؤد نے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جو دھوکہ لگایا نا، یہ کہتا ہے جی عقیقہ، ہم نے کہا جی اگر گائے کا حصہ ہو تو بھی اس کے لیے جائز ہے. اصل میں گائے کو اللہ پاک نے جہاں قربانی اونٹ کی ہوگی، قربانی گائے کی ہوگی، قربانی بھیڑ کی ہوگی اور قربانی بکری کی ہوگی، نسک کا لفظ کیا قربانی کے لیے. ابو داؤد نے حدیث میں اسی نسک کا لفظ استعمال کیا عقیقے کے لیے بھی. جس طرح نسکن کا لفظ ہے قربانی کے لیے، اسی طرح حدیث مبارک میں نسکن کا لفظ ہے عقیقے کے لیے. اس لفظی اشتراک کی بنیاد پہ احناف یہ کہتے ہیں کہ جس طرح نسک میں قربانی میں گائے کا حصہ دینا ٹھیک ہے، اس طرح عقیقہ میں بھی گائے کا حصہ دینا ٹھیک ہے. بس کے بعد آپ میں تو تشریف لے جاؤں گا، میں جاؤں آپ جیسے کر سکتے ہیں، ہم گناہگار ہیں.